بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سابقہ کچھ نشستوں میں ہم نے بہت سے نام نہاد عاملین کا ناک میں دم کیا ہوا تھا، اور آج بھی ہم اسی سلسلے کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ سبب اس کا یہ ہے کہ عوام الناس کے ایمان اور ان کے اموال پر جو یہ لوگ ڈاکے ڈالتے ہیں، اس میں یہ دو قسم کی چیزوں کے سہارے لیتے ہیں۔ ایک، یہ اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں جبکہ یہ ہوتے نہیں۔ دوسرے، یہ اپنے آپ کو ولایت کے اعلیٰ مراتب کے اوپر فائز قرار دیتے ہیں، جبکہ ان کو ولایت تو دور کی بات ہے، پتہ نہیں ایمان کی سعادت بھی صحیح معنوں میں حاصل ہوتی ہے یا وہ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن یہ عوام کے جو کمزوریاں ہیں، ایک فطری بات ہے کہ انسان کی طبیعت وہ میلان کرتی ہے ایسے اشخاص کی طرف، ایسے افراد کی طرف جو کہ صاحب نسبت ہوتے ہیں اور مراتب کے اوپر فائز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے ڈھونگی لوگ سجادہ نشینی کی آڑ میں یا ویسے ہی ولایت کی آڑ میں وہ لوگوں کی رشد و ہدایت کا نام لے کر کے لوگوں کو رشد و ہدایت سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ نام تو وہ یہ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنے بھی سلاسل کے پیر حضرات بیٹھے میں، ان کا جو اصل کام ہے، جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے آج تک اور جو دنیا جانتی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ان سے ان کے رذائل کو دور کر کے ان کے اندر اوصاف حمیدہ پیدا کرنے کی سعی اور کوشش کرتے ہیں۔ تو چونکہ وہ لوگ معاشرے کے اندر ایک اعلیٰ عرفہ مقام رکھتے ہیں جو یہ فریضہ سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ ڈھونگی لوگ اس مرتبے کو، اس مقام کو اپنے لیے حاصل کرنے کے لیے، اس شہرت کو، اس دولت کو جو اللہ تعالیٰ اس کام کے عوض میں ان لوگوں کو عطا کرتا ہے، یہ بھی اپنے آپ کو ولی قرار دینا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ان کی ظاہری حالت وہ اس بات کے متقاضی ہوتی ہے کہ ایسے شخص کو لطر لگائے جائے، نہ کہ ان کو ولی کہا جائے۔ ان کا ظاہری حلیہ، ان کا رہن سہن، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا سفر حضر، وہ تمام چیزیں بالکل شریعت کے صریح احکامات کے مزاحم ہوتی ہے، لیکن یہ کہلاتے اپنے آپ کو ولی ہیں۔ ولی کہتے کسے ہیں؟ آج ہم اس بات کے اوپر کلام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں ایسے شعبدے بازوں کی طرف، ایسے ولایت کے دعوے داروں کی طرف جو کہ در حقیقت شریعت اور طریقت سے کوسوں دور بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہم سے بڑا کائنات کے اندر کوئی ولی پیدا نہیں ہوا۔ تو ہم سب سے پہلے آتے ہیں کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ ولی وہ شخص ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کی قرابت اور تعلق اتنا حاصل ہو جائے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، اس کی رفتار، اس کی گفتار، اس کے اعتبار، اس کی عادات، اس کی اخلاق، اس کی صورت، اس کی سیرت، اس کا لباس، یہ تمام چیزیں وہ شریعت کے احکامات کے تابع ہو جائیں۔ ولی وہ ہوتا ہے جو دنیا کی مادیت سے نکل کر کے محض اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر کھو جاتا ہے اور اس کے اندر فنا ہو جاتا ہے، اسے ہم لوگ ولی کہتے ہیں۔ بلکہ بڑی عجیب بات ہے، ایک جگہ ایک کتاب میں ایک مقولہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر سے گزرا، جس میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی کون ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جس کا چہرہ راتوں کے جاگنے کی وجہ سے زرد پڑ چکا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں ہمیشہ آنسوؤں کے گرتے رہنے کی وجہ سے تر رہتی ہیں، اور فرمایا کہ اس کا پیٹ وہ اس کی کمر کے ساتھ مل چکا ہوتا ہے اور اس کے دونوں ہونٹ وہ خشکی کی وجہ سے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل خشک ہوتے ہیں۔ یہ ولی ہوتا ہے۔ اور یہ جو ولایت کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر کے، یہ ان کے پیٹ ہوتے ہیں، توندے ہوتی ہیں، پیٹ بھی نہیں ہوتے بلکہ توندے ہوتی ہیں بڑی بڑی نکلی بھی، اور بنے ہوئے ولی، اور یہ کف بنائے ہوئے ہیں
اور یہ کلے والے ٹوپیاں پہن رکھی ہیں، داڑیاں چھوڑ دی ہیں، چلو ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کرتے، وہ تو شریعت کا حکم ہے، لیکن لباس ان کا شریعت کے خلاف ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا شریعت کے خلاف ہے، ان کا طعام، ان کا کھانا پینا وہ تو ان کے جسم سے نظر آتا ہے، لہیم و شہیم ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اور ولایت کے دعوے دار ہے، اور پھر اس ولایت کی آڑ کے اندر وہ کس سے کیا سر انجام دے رہے ہیں؟ وہ کس سے یہ سر انجام دے رہے ہیں کہ بھئی مستقبل کی خبریں بیان کر کہ بھئی اب فلاں تاریخ کو یہ ہونے والا ہے، فلاں تاریخ کو یہ ہونے والا ہے، فلاں تاریخ کو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرے گریبان پکڑ لو، مر جاؤ تو میرے قبروں کے اوپر اینٹیں مارو۔ ولی ہوتا ہے یہ کام ہوتا ہے۔ ولایت جو حامل افراد ہیں ان کا ان چیزوں سے، مادی چیزوں سے، دنیا کے نظام کے ساتھ ان کا لینا دینا کیا ہے؟ وہ تو فنا فلنا ہوتا ہے، وہ اس کے پاس اتنا وقت کہاں ہے کہ وہ ان لوگوں کے حساب کتاب دیکھتا رہے، ابھی میرے کو فلاں چیز لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے، بالکل صاف نظر آ رہی ہے، اور جس وقت وہ بات ہو اگر میں زندہ رہا تو پھر تمہارے کو تو اپنی موت کا ہی نہیں پتا، سب سے پہلے اپنی موت کو دیکھ لو نا، وہ تمہارے کو کہاں پہ نظر آ رہی ہے؟ تم یہ بتاتے ہو بھی فلانے کا یہ انجام میرے کو نظر آ رہا ہے، فلانے کی میرے کو یہ حالت نظر آ رہی ہے، اور تمہارا مزے کی بات تو یہ ہے ان کی ولایت جو ہے اس کا دار و مدار سارا وہ سیاست کے گرد گھوم رہا ہے، وہی محور ہے ان کا، یہ ہے ولایت کے تقاضے۔ ولی یہ ہوتا ہے جو اس سیاست کے اندر پڑا ہوا ہو اور لوگوں کو کہہ رہا ہو کہ فلانا کام ایسے ہونے والا ہے اور فلانا ایسے ہونے والا ہے اور یہ ہوگا۔ یہ ولی تو ضرور ہے لیکن یہ ولی اللہ نہیں ہے، یہ ولی ہے لیکن مقتدر حلقوں کے ولی ہے۔ یہ وہاں سے ان کی پالیسیاں جو ان کی زبان سے سنتے ہیں، یہ وہی آ کے اپنی بزرگی اور اپنی ولایت بنا کر کے پیش کر دیتے ہیں، اور کبھی وہ ان کی جو پالیسی ہے وہ پالیسی سازیداروں کی وہ برقرار رہتی ہے تو حضرت کی پیش گوئی ہو جاتی ہے، واہ واہ وہ میں نے فلاں وقت میں پیش گوئی کی تھی نا، تو دیکھا کیسے اس کے اندر میں صحیح ہوا۔ اور کبھی جو ہے ان کی پالیسی چینج ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر پھر لبکشائی نہیں کرتے، اس کے اوپر نہیں کہتے کہ میں نے تو فلاں وقت میں ایسے کہا تھا اور یہ غلط ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ اگر یہ ولی ہو تو تمہاری باتیں غلط کیوں ہوتی ہے میرے بھائی؟ پھر تو کبھی غلط ہونا ہی نہیں چاہیے۔ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ اس وجہ سے کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہیں، اس کی زبان کی بھی اللہ لاج رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ ایک پیش گوئی کر دے اور پھر کل کو وہ پوری ہی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں بھی ہے، بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اگر وہ قسم کھا لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا کرتا ہے؟ پورا کر دیتا ہے، اس کو اس قسم سے بری کرواتا ہے، اور یہ پیش گوئیاں کرتے ہیں۔ پھر یہ کون سی ولایت ہو گئی؟ اور دوسرا ان کے جسے دیکھو، ان کی جسامت دیکھو، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جس طریقے سے کوئی موٹا گڈھا بیٹھا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی ہم ولی ہیں۔ ولایت ایسے ہوتی ہے، ولی جو فنا فی اللہ ہو چکا ہوتا ہے، جو اللہ کی محبت کے اندر مبتلا ہو گیا ہوتا ہے اور اللہ کے عشق کے اندر ایسے مبتلا ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کی چیزوں سے اعراض کرتے کرتے اس کی حالت ہی خراب ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ دنیا کے اندر اتنا مشغول تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اوپر چربی چڑھی ہوئی ہو، اس کی اتنی بڑی توند نکلی ہوئی ہو، اور پھر نام ان کا دین کا استعمال کرنا اور دین کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا اور ان کی غلط رہنمائیاں کرنا اور لوگوں کو یہ چیزیں سکھلانا۔ ولایت اس چیز کا نام ہے کہ آپ مستقبل کے حالات بیان کرو لوگوں کو۔ یہ کون سی ولایت ہے؟ ولایت تو ہوتی ہے وہ جو ولی ہوتا ہے وہ اپنا آپ چھپاتا ہے، یہ تو کہتے ہیں کہ میرے کو نظر آ رہا ہے، میں یہ تمہارے کو دیکھ کر کے بتا رہا ہوں، تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ کون سی ولایت ہوگی بھی تمہاری جو لوگوں کو بلا بلا کر کے اپنی ولایت کا ڈنڈورے پیٹتے ہو؟ تو جس کی ولایت ہوتی ہے وہ کسی کے سامنے شو کرتا ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ایک تو بہت اچھی چیز ہوئی، ہم نے بہت عرصے سے یہ کام شروع کیا ہوا تھا کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہم کام کر رہے تھے عملیات کے حوالے سے، اس میں ہم نے 2 نمبر لوگوں کا تعاقب ایک عرصے سے جاری رکھا ہوا تھا، اور بہت اچھا ہوا کہ اس کے اندر باہر کے لوگ بھی اب کودے، لیکن افسوس اس بات کے اوپر ہے کہ باہر کے افراد کودے تو ضرور ہیں لیکن ایک افراد نام سے وہ آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ وہ بھی وہ جس کے اوپر اب جس چیز کو یہ سمجھ لے کہ لوگ اب سمجھ لو کہ ایکسپوز کر چکے ہیں، اب ہر کوئی جو اس کو ایشو بنا کر کے وہ آگے بیان کرتا چلا جا رہا ہے اور اسی کو وہ سمجھ رہا ہے کہ بس میں نے کام کر لیا۔ میرے کو اس چیز کا بہت دکھ ہے کہ میں ایک عرصے سے اس فیلڈ میں لگا ہوا ہوں اور اس ایک عرصے سے میں نام نہاد لوگوں کا قلعہ کما کرنے کی صحیح کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہماری آواز ایسے جیسے نکار خانے کے اندر طوطے کی آواز ہوتی ہے، ہماری کوئی اتنی سنوائی نہیں ہے۔ علماء اس معاملے کے اندر بہت اچھا کردار ادا کرتے ہیں، لیکن وہ علماء جو سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہے، جن کی شہرت سوشل میڈیا کے ساتھ ہے،
ان کی طرف سے اگر کبھی اس چیز کا رد آتا ہے، کسی چیز بیان کے اندر ضمن کے اندر آ جائے تو آ جاتا ہے، لیکن خصوصی طور پہ انہوں نے کبھی اس چیز کو ضرورت نہیں سمجھا۔ یہ لوگوں کے دین ایمان کے اوپر جو ڈاکے ڈال رہے ہیں، یہ قبروں کے اوپر مجاور بن کر کے بیٹھے ہوئے لوگ، یہ جو جعلی عامل بن کر کے بیٹھے ہوئے لوگ، جو لوگوں کو رب کی بندگی سے نکال کر کے اپنی بندگی کے اندر ڈال رہے ہیں، وہ خالی ایک خطیب نہیں ہے، اور بھی ایسے بہت سارے خطیب تمہارے کو ملیں گے، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ جیسا کہ آج بھی میں نے ایک کی طرف اشارہ دیا ہے، آپ کو چاہیے، یہ چاہیے نہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، خاص طور پہ وہ علماء کرام جن کی سوشل میڈیا کے حوالے سے اچھی ایکٹیویٹی ہے، اچھی ان کی شہرت ہے، آپ کی بات سنی جاتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ سوشل میڈیا سے آپ وابستہ ہیں، آپ کے سامنے ان کے ناٹک بازی آتی ہیں، آپ کے جیسے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ آگے بڑھ کر کے آپ ان کو ایکسپوز کریں، آپ کو چاہیے کہ آپ آگے بڑھ کے آپ ان کے فتنے سے لوگوں کی جان چھڑوائیں، آپ کو چاہیے کہ آپ قدم آگے اٹھائیں۔ لیکن یہاں پہ افسوس اس بات کے اوپر ہوتا ہے کہ ایک باہر کا بندہ آتا ہے، ٹھیک ہے، وہ آ کر کے لوگوں کو بتاتا ہے کہ فلاں بندہ غلط ہے، پھر اس کے بعد آپ اس کی باہ کے ڈوگرے برساتے ہیں۔ یہ ذمہ داری باہر کے لوگوں کی نہیں ہے، لوگوں کے دین ایمان کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے، مسائل بیان کرنا آپ کا کام ہے۔ آپ کو چاہیے کہ خاص طور پہ وہ علماء جو سوشل میڈیا کے ساتھ وابستہ ہیں، ان سے میں 10 برس عرض کرتا ہوں کہ بھئی آپ اس چیز کو اپنی زندگیوں کے اندر لازمی لائیں۔ آپ جس وقت بیٹھتے ہیں، آپ بیان کرتے ہیں، تو آپ کے نظر سے جو بھی ایسے شعبدے باز گزرتا ہے، اس کو اس کی شعبدہ بازیوں سے لوگوں کو جتنا آپ بچا سکتے ہیں بچائیں۔ اسی طریقے سے وہ ولایت کے نام پر ہو یا وہ عملیات کے نام پر ہو، جہاں پر بھی آپ کے علم کے اندر ہو، آپ کے نالج کے اندر ہو، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے خلاف ایک مؤثر آواز اٹھائیں۔ تو انشاءاللہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ بہت جلد ان لوگوں کی دکانداریاں بند ہو جائیں گی۔ آج آپ سوشل میڈیا کے اوپر وزٹ کریں، ایک سے بڑا ایک بہروپیہ بیٹھا ہوا ہے، عامل بن کر ایک سے بڑا ایک بہروپیہ بیٹھا ہے، ولی بن کر کوئی ولایت کا دعوے دار ہے، کوئی عملیات کا دعوے دار ہے، کوئی لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈال رہا ہے، کوئی لوگوں کے مال کے اوپر ڈاکے ڈال رہا ہے۔ تو ان لوگوں کو ان دونوں قسم کے ڈھونگیوں سے اور فراڈیوں سے بچانا یہ آپ کی بھی ویسے ہی ذمہ داری ہے جیسے ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہمارے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔